بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا ایمان، ان کی استقامت اور اللہ توکل تاریخ میں ایک ایسی روشنی بن گیا جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ لیکن اس قصے میں ایک کردار اور بھی ہے، نمرود کی بیٹی، جو اپنے والد کی عظیم سلطنت اور جاہ و جلال کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں آزمائش اور امتحان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک غضب کو پرواہ کیے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی، اس کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ لیکن اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین، نمرود کی بیٹی کی قربانی اور اللہ کی قدرت کا عظیم و شان مظاہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عام فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کی آزمائش تھی۔ آگ کا وہ شعلہ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا۔ نمرود کا شمار قدیم زمانے کے انتہائی ظالم اور طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی حکومت وسیع اور ریز علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کے خوف سے ڈرتے تھے۔ نمرود نے اپنی طاقت کو اس قدر بڑھا لیا کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ اس نے انسانیت اور ظلم کے پہاڑ توڑے اور اپنے غرور و تکبر میں ڈوبا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن نمرود نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اپنا دعوے پر اڑا رہا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختصر تاریخی قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اپنی زندگی کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اگرچہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے والد کے ظلم و ستم اور خود ساختہ خدا بننے کے دعوے سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کا طالب تھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ایک عجیب سی ناپسندیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش اور بے باک رہی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظالمانہ افعال اور خودداری کے دعوے سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی جن سے اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس کی سوچیں اکثر باپ کے دعووں اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوالات اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے کوئی بھی دنیاوی دولت پور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان اور ہدایت کی روشنی کا سبب بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو گئے۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان کے احساسات پیدا ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ اس کے لیے اپنے والد جیسے ظالم حکمران کا سامنا کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک مشکل چیلنج تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کے دل میں خوف اور جذبہ اصرار کی قیمت بڑھی رہی، مگر وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی تمام تر آسائشوں اور شہزادی کے مرتبے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی اس قربانی نے اسے اللہ کے مزید قریب کر دیا
اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آسائشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکا۔ ان کی قوم اور نمرود نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا اور اپنی طاقت اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق صداقت کے پیغام نے نمرود کے غرور کو چیلنج کیا، چنانچہ اس نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف رجوع نہ کرے۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی دعوت کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے پیغام نے ان کے دل میں اللہ کے حقیقی دین کو قبول کرنے کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک عظیم و شان آگ کا انتظام کیا جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تاکہ ان کا جسم جل کر راکھ ہو جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو اس بے پناہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کی بیٹی نے حمد کر کے آگ میں ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور ایمان کے جذبے نے اس کے دل میں خوف کو ختم کر دیا۔ روایات کے مطابق اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان کے جذبے کے تحت داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی پر آگ کے شعلے اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ نمرود کی بیٹی کے لیے یہ واقعہ ایمان کی عظمت اور قربانی کی لازوال مثال بن گیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے حکم ملے کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرمایا۔ ان نازک لمحات میں جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت عقاب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روگ آگ سے تپش اور گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کا چولہا گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکے۔ حضرت عقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدیق احمد علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سبز باغ گلو گل نار بن گیا، جبکہ ان کے آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شرارتوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نمرود کی بیٹی کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی سچائی روشن ہو جائے تو وہ دنیا کے ہر ظلم اور مخالفت کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس کہانی میں ایمان کی طاقت، اللہ کی طرف رجوع اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی گہری تعلیم ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔